یہ ناکام عاشقوں کی پختہ نشانی ہے، جس کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہی ان کی شادی شدہ زندگی کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، ایک عدالتی جھگڑوں کی شکل میں نکلتا ہے۔ شادی کسی بہت ہی دولت مند شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے جو آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، شادی کی لکیر کا جھک کر دل کی لکیر کو چھو لینا، ایسا ہاتھ جس پر یہ نشان پایا جاتا ہے اس شخص کی زندگی اپنے لائف پارٹنر کی نسبت زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ یعنی جو اس شخص جو ہاتھ کھانے والا انسان ہے، جس کے ہاتھ پر یہ والی لائن ہے جو کہ خم کھا کر دل کی لائن کے اوپر آئی ہوئی ہے، تو وہ اپنے لائف پارٹنر کی نسبت زیادہ زندہ رہتا ہے، زیادہ لمبی زندگی پاتا ہے۔ دوسری لائن جو کہ خم کھا کر اگر ادھر دل کی لکیر کی طرف آئے اور اس کے آخر میں کراس نما نشان ہو، تو یہ ایک ایسے شخص کی علامت ہوتی ہے جس کو محبت میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ناکام عاشقوں کی پختہ نشانی ہے اگر اس کے آخر میں کراس کا نشان موجود ہو۔ اگر شادی کی لکیر اپنے شروع میں سے دو شاخہ ہو تو یہ شادی سے پہلے کے اختلافات کو ظاہر کرتی ہیں، جو کہ عام طور پر ایسے اختلافات جو کہ رشتہ داروں کی وجہ سے، اپنے عزیز و کار کی وجہ سے یا ذات برادری کی وجہ سے جو مسائل یا اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اس کی علامت ہے۔ اس میں دونوں فریقین کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے۔ یہ رشتہ ٹوٹنے کی بھی علامت ہم اس کو کہیں گے جو ابتدا میں سے دو شاخہ ہے، اور اگر شادی کی یہ جو لائن ہے آخر میں دو شاخہ ہو تو یہ شادی کے بعد کے اختلافات کی علامت ہے، اور اس کی ذمہ داری اس شخص پر ہوگی جس کے ہاتھ میں یہ والا نشان موجود ہو۔ اگر شادی کی لکیر آگے بڑھ کر ادھر دل کی لائن کو کاٹ جاتی ہے تو ایسے شخص کی جو شادی شدہ زندگی ہوتی ہے وہ اپنے کسی عزیز ترین دوست کی مداخلت کی وجہ سے خراب ہوتی ہے۔ اس کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہی ان کی شادی شدہ زندگی کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے، اور اگر کوئی شادی کی لکیر ادھر مریخ مثبت سے اگر کوئی لکیر نکل کر شادی کی لکیر کو کٹ کر جاتی ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی بہت ہی عزیز اور قریبی دوست کی وجہ سے شادی شدہ جو زندگی ہے اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس دوسرے ہاتھ پر اگر کوئی شادی کی لکیر جو ہے وہ بڑھتے ہوئے کامیابی کی لکیر کے ساتھ کو کاٹتی ہوئی آگے چلی جاتی ہے، تو یہ ایک ایسی شادی شدہ زندگی کا انجام ہوتا ہے جس میں دونوں فریقین ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر جن کو اعتبار نہیں رہا ہوتا ہے۔ اس ایسی شادی شدہ زندگی کی انجام کی علامت ہے جس کا انجام آخرکار طلاق کی صورت میں نکلتا ہے، عدالتی جھگڑوں کی شکل میں نکلتا ہے۔ اور اگر کوئی لکیر مریخ مثبت سے اٹھ کر شادی کی لکیر تک چلی جائے تو یہ بھی ایک ایسی شادی کی علامت ہے جو کہ دشمن کی ایسی شادی کے انجام کی علامت ہے جو کہ دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے خراب ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ عدالتی جھگڑوں کی شکل میں نکلتا ہے اور علیحدگی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اگر شادی کی کوئی لکیر، یہ دیکھیں ادھر سے شادی کی اگر کوئی لکیر بڑھتے بڑھتے شمسی لکیر جو کہ تیسری انگلی کے نیچے ہوتی ہے، اس کو ہم کامیابی کی لکیر بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ اگر جا کر مل جاتی ہے تو یہ ایک ایسی کامیاب شادی کی علامت ہوتی ہے جو کہ کسی دولت مند انسان سے ہوتی ہے۔ یعنی اگر کسی عورت کے ہاتھ میں ہے تو اس کی شادی کسی بہت ہی دولت مند شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے جو کہ کامیاب بھی ہوتی ہے، اور اگر کسی مرد کے ہاتھ پر ہے تو اس کی شادی کسی کامیاب اور دولت مند عورت کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور یہ ایک پرمسرت اور مبارک شادی کی علامت ہے جس سے دونوں افراد کے مقدر سنور جاتے ہیں، نصیب جاگ اٹھتے ہیں۔ اور یہی شادی کی جو لکیر ہے اگر یہاں سے اپنی جگہ سے اٹھ کر قوس زہرہ، یہ جو دوسری انگلی سے لے کر یہ ستارت کے ابھار تک موجود ہوتا ہے قوس زہرہ، یہاں تک اس سے الجھ جائے تو یہ ایسے میاں بیوی کی علامت ہوتی ہے جن کی طبیعت اور مزاج ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے ہیں، جو آپس میں ہر وقت لڑتے جھگڑتے ہی رہتے ہیں اور لڑائی جھگڑے کرتے کرتے ہی اپنی ساری عمر گزار دیتے ہیں۔ اور یہ جو چھوٹی لکیریں ہیں جو کہ شادی کی لکیر کے اوپر پائی جاتی ہیں، یہ والی چھوٹی چھوٹی لکیریں، جتنی لکیریں سیدھی اور عمدہ ہوتی ہیں ان کو ہم لڑکوں کی لکیر کہیں گے، اور جتنی یہ پتلی اور کمزور ہوں گی یہ لکیریں لڑکیوں کی علامت ان کو تصور کیا جاتا ہے۔ بے اولاد اور بانجھ لوگوں کے ہاتھوں پر مندرجہ ذیل علامات پائی جاتی ہیں۔
شادی کی لکیر پر یہ جو ہے شادی کی لکیر ہے، اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی لکیروں کا نہ ہونا، صحت کی لکیر کا اور دماغ کی لکیر کا کراس نما نشان پر جو خاتمہ ہوتا ہے وہ ہونا، ہاتھ کے پہ موجود کلائی پہ موجود پہلے کنگن کا خم کھا کر ہتھیلی کے اندر گھس جانا، یہ جو خط قسمت ہے، یہ جو قسمت کی لکیر ہے، اس کا ہاتھ پر ٹوٹا ہوا پایا جانا، اور ہاتھ کے اوپر موجود دار چھوٹی چھوٹی اور بے سروپا سی جو لائنوں کا جال پیچھا ہوا ہوتا ہے، یہ سب ایسے لوگوں کی علامت ہوتی ہیں جو کہ بے اولاد ہوتے ہیں، یا بانجھ لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں۔ اور شادی کی جو لائنیں ہیں ان میں ایک زیادہ تر عموماً اسی دل کی لکیر کے اوپر اور چھوٹی انگلی کے درمیان میں جو لائن اس طرح سے موجود ہوتی ہے اس کو ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ہاتھ کے اوپر دو جگہ پر اور بھی شادی کی لکیریں جو پائی جاتی ہیں، جو کہ عام طور پر یہ دیکھیں اس شادی عمر کی جو لکیر ہے اس کے ساتھ اگر کوئی لکیر اس طرح پائی جاتی ہے تو یہ اس کو بھی شادی کی لکیر کہتے ہیں۔ ویسے تو اس اوبھار پر کافی زیادہ لاتعداد چھوٹی بڑی لائنیں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر ایک بڑی لکیر اس طرح موجود ہو اور اس عمر کی لکیر کے ساتھ پہلو بہ پہلو موجود ہو تو اس کو شادی کی علامت ہم سمجھتے ہیں، اور اگر یہ واضح طور پر روشن ہو اور اس طرح سے اچھی حالت میں موجود ہو تو یہ کامیاب شادی شدہ زندگی کی علامت اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ہاتھ کے اوپر شادی کی چند اور لائنیں بھی موجود ہوتی ہیں جو کہ مردوں کے ہاتھ پر زیادہ نہیں ہوتی ہیں، عورتوں کے ہاتھ پر پائی جاتی ہیں، ان کو ہم تاثراتی لکیریں کہتے ہیں۔ یہ والی جو پہلی تاثراتی لکیر ہے اس سائڈ سے نکلتی ہے، کمر کے اوبھار سے نکلتی ہے اور قسمت کے ساتھ آ کر قسمت کی لائن کے ساتھ آ کر اگر مل جاتی ہے تو یہ ایک بہت ہی کامیاب اور مبارک شادی شدہ زندگی کی علامت ہوتی ہے، جس میں آپ کو عزت، مال اور دولت اور رتبہ سارا کچھ ہی مل جاتا ہے۔ اور اگر دوسری جو اس کی لائن ہے تاثراتی لائن ہے، یہ اگر تھوڑی دیر تک ساتھ چلے اور خط قسمت کے ساتھ قسمت کی لکیر کے ساتھ اگر آ کر نہیں ملتی ہے تو یہ ایسے تعلقات یا جذباتی لگاؤ کی علامت ہوتی ہے جو کہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی شادی نہیں ہو پاتی ہے ناموافق حالات کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے، ایسے لوگوں کی شادی کی حسرت دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ اگر یہ تیسرے نمبر پر جو تاثراتی لکیر ہے اگر یہ قسمت کی لکیر کو کاٹتی ہوئی گزر جائے تو یہ ایک ایسی شادی شدہ زندگی کی علامت ہے جس میں دھوکہ اور فریب کھاتے ہیں، جس ہاتھ پہ بھی یہ لکیر موجود ہوتی ہے اس کا لائف پارٹنر اس کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے اور اس کا واسطہ ایک دغا باز انسان سے پڑ جاتا ہے۔ یہ محبت میں دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کی علامت ہے۔ اگر یہ دیکھیں اس والے حصے سے کوئی تاثراتی مخالف سمت سے یہ دیکھیں اس گلائی سے نکل کر یا یہ زہرہ کے اوبھار سے نکل کر کوئی لکیر آ کر ان تاثراتی لکیروں کو کاٹ جاتی ہے تو یہ ایسے لوگوں کی علامت ہوتی ہے جن کی شادی کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، جس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ان کے حالات ہوتے ہیں، ان کے ناموافق ماحول ہوتا ہے۔ اور اگر ایسے لوگوں کی جو شادی ہوتی ہے اس کا ہونا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے، شادی کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ اگر انہی تاثراتی لکیر میں کوئی جزیرہ پایا جائے تو یہ اس کے لائف پارٹنر کی بے وفائی کی یا اس کی لمبی بیماری کی اور مالی پریشانی کی علامت بھی ہم اس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی تاثراتی لکیر جو ہے وہ قسمت کی لکیر کو کاٹتے ہوئے گزر جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹنرز کے درمیان گرم جوشی نہیں رہتی ہے، تعلقات میں سرد مہری آ جاتی ہے، لیکن وہ تمام عمر اس رشتے کو نبھاتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی تاثراتی لکیر جو ہے قسمت کی لکیر کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے اور روشن ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں جو لائف پارٹنرز ہیں ان کی بہت اچھی نبھتی ہے، بہت اچھے طریقے سے وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، خوشی اور کامیابیاں ان لوگوں کو ملتی ہیں۔ یہی جو تاثراتی لکیر ہے اگر کسی مرد کے ہاتھ پر ہو تو یہ کسی کاروباری پارٹنر کے ملنے کی علامت ہوتی ہے جو کہ ان کے لیے بڑا مبارک ثابت ہوتا ہے۔ اگر اس لکیر میں کوئی جزیرہ نما نشان نہ پایا جائے، کوئی اس میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو تو یہ اچھے کاروباری شراکت داری کو ظاہر کرتی ہے۔